تمام پادری صاحبان، الہیات کے طلبہ اور پوری دنیا کے ایمانداروں کے لیے جو ایمان کی زندگی گزارتے ہیں، آسمان کی بادشاہی میں امید رکھتے ہیں، آپ سب سے مل کر خوشی ہوئی۔ میں کم مون گن ہوں، ایک لیکچرر جو شنچن جی کے 12 قبائل میں سے ایک میں کلام سکھاتا ہے، اور میں نے یہ کلام اندریاس قبیلے کے رہنما سے سیکھا، اور ہمارے قبیلے کے رہنما کو شنچن جی کے چیئرمین لی مان ہی نے سکھایا تھا۔ میں آج آسمان کے بھید کی تمثیلوں اور ان کے حقیقی معنی کے آن لائن سیمینار اور شنچن جی کی گواہی میں شرکت کرنے کے لیے آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے پچھلی بار پہاڑ کی تمثیل کے بارے میں اچھی طرح سنا ہوگا۔ یسوع نے آسمان کی بادشاہی کے بھید خدا کے حکم کے مطابق تمثیلوں میں بتائے، اور یوحنا 16 باب اس کی 25ویں آیت میں بھی وعدہ کیا کہ ایک وقت آئے گا جب یہ باتیں واضح طور پر ظاہر کی جائیں گی، اور اب جب کہ وقت آ گیا ہے، آج کی پیشن گوئیاں پوری ہو چکی ہیں اور حقیقتیں ظاہر ہو گئی ہیں۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ یہ سیمینار آسمان کے بھیدوں کی حقیقتوں کو سمجھنے کا ایک قیمتی وقت ثابت ہوگا۔ آج تعارفی سبق نمبر 16 کا عنوان تمثیلی مہر، نشان، نرسنگا اور گیت ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ پادری صاحبان اس سے بخوبی واقف ہیں، لیکن میں اس کی تعریف کروں گا اگر آپ دوبارہ سنیں اور مجھے آج اس کی وضاحت کرنے کی اجازت دیں۔ وضاحت پر آگے بڑھنے سے پہلے تمثیلوں کا جواب دینا چاہوں گا۔ مہر کی تمثیل خدا کا کلام ہے، یہاں مہر کا مطلب نشان ہے۔ دوسرا نرسنگا کی تمثیل ہے، جو وہ کلام ہے جو پیش آنے والے واقعات کو ظاہر کرتا ہے، اور گیت کی تمثیل وہ کلام ہے جس کی تبلیغ کی جاتی ہے۔ آج آئیے یہ سمجھنے کے لیے بائبل پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ان تمثیلوں کا جواب اس طرح کیوں ہے۔ تو پہلے آئیے مہر کی تمثیل پر ایک نظر ڈالیں۔ آئیے مکاشفہ 7 باب اس کی 2 تا 3 آیات کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا۔ اس نے ان 4 فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو ضرر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا، بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں، زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا۔ آمین۔ جی ہاں، یہ بتاتا ہے کہ مکاشفہ کی تکمیل کا وقت کب آتا ہے۔ ایک فرشتہ زندہ خدا کی مہر لائے گا اور خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر لگائے گا۔ پھر فرشتہ کی طرف سے لائی گئی خدا کی مہر ایک جسمانی حقیقی مہر نہیں ہے۔ اگر میں خدا کا بندہ ہوں تو مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مہر کیا ہے، اور مجھے مہر شدہ ہونا چاہیے۔ بائبل میں 2 قسم کی مہریں ہیں، جسمانی مہریں اور روحانی مہریں۔ لہٰذا مہر کا معنی یا مقصد ہے۔ آپ سب کے پاس ان میں سے کوئی مہر ہوگی۔ اگر ہم سب سے پہلے کسی جسمانی مہر کی خصوصیات کو دیکھیں تو اس مہر پر کیا نشان یا کیا تحریر کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، یہ درست ہے، آپ کا نام اس پر نقش یا تحریر کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے نام کی مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے معاہدے کے مندرجات کو تسلیم کرنے پر اتفاق کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس کے مالک ہیں۔ روحانی مہر کی تمثیل کا صحیح مفہوم خدا کا کلام ہے جس پر مہر لگی ہوئی ہے۔ ہم کس کلام کو قبول کرتے ہیں اس پر منحصر ہے کہ آیا ہم خدا کی مہر حاصل کرتے ہیں اور خدا کی ملکیت بن جاتے ہیں، یا ہم شیطان کا نشان حاصل کرتے ہیں اور شیطان کی ملکیت بن جاتے ہیں۔ پس حوالہ کی آیت کا مواد یہ ہوگا کہ خدا آخری زمانہ میں ان لوگوں پر خدا کی مہر لگائے گا جو اس کے اپنے اور اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ پھر آئیے بائبل کی بنیاد پر غور کریں کہ مہر کی تمثیل کلام کیوں ہے۔ کیا خدا کی مہر پر خدا کا نام نہیں لکھا ہوگا؟ تو خدا کے نام کا کیا مطلب ہے؟ آئیے اس بات کو جاننے کے لیے یوحنا 1 باب اس کی 1 آیت کے کلام کو مل کر پڑھتے ہیں۔ ابتدا میں کلام تھا
اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ آمین۔ جی ہاں، یہ لکھا ہے کہ کلام خدا ہے، پھر خدا کا نام خدا کا کلام ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ خدا کے کلام پر یقین کرنا خدا پر یقین کرنا ہے، اور خدا کے کلام پر ایمان نہ رکھنے کا مطلب خدا پر ایمان نہ رکھنا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کلام خدا ہے، اور جس طرح مہر کے نام کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی مہر ہو اس پر اس کا نام لکھا جاتا ہے، تو چونکہ خدا کا نام کلام ہے تو اب ہم مہر لگانے کی اہلیت اور اس مہر کو حاصل کرنے کی اہلیت پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ آئیے اس کو جاننے کے لیے ہم یوحنا 3 باب اس کی 31 تا 33 آیات کو مل کر ایک ساتھ پڑھیں گے۔ یوحنا 3 باب اس کی 31 تا 33 آیات۔ جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے، جو زمین سے ہے وہ زمین ہی سے ہے اور زمین ہی کی کہتا ہے، جو آسمان سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا اسی کی گواہی دیتا ہے، اور کوئی اس کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ جس نے اس کی گواہی قبول کی اس نے اس بات پر مہر کر دی کہ خدا سچا ہے۔ آمین۔ جی ہاں، یہ یسوع ہے جو اوپر سے آتا ہے۔ یہ لکھا ہے کہ جب وہ اس کی گواہی دیتا ہے جو اس نے دیکھا اور سنا ہے، تو اس کی گواہی کو قبول کرنے والے نے یہ کہہ کر اس پر مہر کر دی کہ خدا سچا ہے۔ تو جو گواہی قبول کرتا ہے وہ بن جاتا ہے جس پر مہر لگائی جاتی ہے۔ صحیح۔ دوسرے لفظوں میں، وہ چرواہا جو خدا کی طرف سے بات کرتا ہے، جو خدا کی مہر ہے، اس کی گواہی دیتا ہے جو اس نے آسمان پر دیکھا اور سنا ہے، اور وہ جو اس کی گواہی کو سنتا ہے، جہاں وہ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے اور اسے قبول کرتا ہے، ان کے دل کے ساتھ خدا اس شخص پر مہر لگاتا ہے اور انہیں اپنی ملکیت بنا دیتا ہے۔ لہٰذا خدا کی مہر سے مہر لگانے یا نشان لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں سے چنا جانا اور کلام کی گواہی دینا۔ مہر یا نشان شدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی طرف سے کلام کو سننے، تسلیم کرنے، قبول کرنے اور اسے اپنے دل میں نقش کرنے کے لیے منتخب کیا جانا۔ اگر آپ حبقوق 2 باب اس کی 2 آیت کے کلام کو دیکھیں تو یہ لکھا ہے کہ خدا کا کلام ایسے لکھ تاکہ کوئی اسے دوڑتے ہوئے بھی پڑھ سکے۔ جی ہاں، دوڑتے ہوئے پڑھنے کے قابل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کلام کندہ ہو جائے۔ اس طرح ہمیں بھی خدا کا کلام اپنے دلوں میں کندہ کرنا چاہیے، گویا ہم پر مہر لگائی جا رہی ہو۔ تو آئیے ان لوگوں کی حقیقت بنے جن پر مہر لگائی جاتی ہے۔ اگر خدا کی مہر خدا کا کلام ہے تو شیطان کا نشان شیطان کا جھوٹ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی فقیوں اور فریسیوں کے جھوٹ کو سنتا جو پہلی آمد کے وقت جھوٹے پادری تھے اور انہیں اپنے دل میں قبول کر لیتے، تو وہ شیطان کا نشان پا کر شیطان کی ملکیت بن جاتے۔ بائبل نے پہلے سے درج کیا ہے کہ یہ پہلی آمد کے وقت ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ آج مکاشفہ کی کتاب کی تکمیل پر بھی ہوگا۔ پھر آئیے مکاشفہ کے وقت مہر لگانے کے کام کو سمجھتے ہیں۔ مکاشفہ 7 باب اس کی 2 تا 3 آیات میں یہ لکھا ہے کہ ایک اور فرشتہ مشرق سے آتا ہے جس پر زندہ خدا کی مہر ہے، اور وہ اپنے خدا کے بندوں کی پیشانیوں پر مہر لگاتا ہے۔ یہاں دوسری آمد پر مہر کیا ہے؟ یہاں تک کہ پہلی آمد کے وقت جب جس نے آسمانی چیزوں کو دیکھا اور سنا تھا اور ان کی گواہی دی تھی، وہ گواہی حاصل کرنے والے وہ تھے جن پر اس وقت مہر لگائی گئی تھی۔ اسی طرح دوسری آمد کے وقت بھی وہی ہے، جو آسمان پر جو کچھ دیکھا اور سنا اس کی گواہی دیتا ہے۔ وہ ایک چرواہا ہے جس نے مکاشفہ 10 باب میں ایک کھلی کتاب کو حاصل کیا اور کھایا، اور وہ نیا یوحنا ہے جس نے مکاشفہ کی پوری کتاب کے واقعات کو دیکھا اور سنا ہے۔ جب وہ اس کی گواہی دے گا جو اس نے دیکھا اور سنا ہے، تو اس گواہی کو قبول کرنے والے وہی ہوں گے جن پر اس دور میں مہر کی گئی ہے۔ پھر آئیے ان لوگوں کی حقیقت جاننے کے لیے جن پر مکاشفہ کے وقت مہر لگائی گئی ہے۔ مکاشفہ 14 باب اس کی پہلی آیت کے کلام کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔
مکاشفہ 14 باب اس کی پہلی آیت۔ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برہ صہیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ آمین۔ 1,44,000 وہ لوگ ہیں جو مکاشفہ 7 باب میں اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ہر ایک قبیلے میں سے 12,000 مہر بند ہیں۔ پھر آج مکاشفہ کی تکمیل کے وقت خدا کے بیچ سے پیدا ہونے والے لوگوں کی فصل کاٹ کر اور اس کے ذریعے جو غالب آتا ہے اور 12 قبیلوں کے سرداروں کو مل کر مہر لگانے کا کام کرتے ہیں، سو مکاشفہ کے مطابق نئی بادشاہی اور نئے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو شنشنجی کے 12 قبائل ہیں۔ روحانی مہریں 2 قسم کی ہیں، خدا کی مہر اور شیطان کی مہر۔ اگر آپ مکاشفہ کے 13 باب پر جائیں تو وہاں ایک واقعہ ہے جہاں شیطان کا نشان 666 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے کلام یا گواہی پر مہر لگائی جا رہی ہے، اور اس وقت اگر کوئی ان جھوٹوں کو سن لے جس کی گواہی شیطان دیتا ہے، اسے دل سے قبول کر لیتا ہے تو اس پر شیطان کا نشان ہو جاتا ہے۔ اس تمثیل کی مناسب وقت آنے سے پہلے کسی کو خبر نہ تھی، لیکن اب جب وقت آ گیا ہے تو ان واقعات کی تکمیل ہو گئی ہے، اور ہم جانتے ہیں کیونکہ وہاں ایک گواہ موجود تھا جو واقعات کے مقام پر موجود تھا اور جس نے یہ تمام واقعات کو دیکھا۔ واقعات اور تفصیلی حقائق کے بارے میں مکاشفہ سیمینار کے مکاشفہ 13 باب میں ان پر بحث کی گئی ہے، لہٰذا اگر آپ نے اسے ابھی تک نہیں دیکھا یا سنا تو مجھے امید ہے کہ آپ اسے دیکھیں گے اور اس کی تصدیق کریں گے۔ پھر ہمیں کس کی مہر حاصل کرنی چاہیے؟ اگر کسی کو شیطان کی چھاپ مل جائے تو وہ شیطان کی ملکیت بن جائیں گے اور آگ اور گندھک کی جھیل میں جائیں گے، اور اگر کوئی خدا کی مہر حاصل کرتا ہے تو وہ خدا کی ملکیت بن جائیں گے اور پہلی قیامت اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ لہٰذا ہم سب کو بہت ہوشیار رہنا چاہیے تاکہ ہم پر شیطان کی چھاپ نہ لگ جائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ خدا کی مہر حاصل کریں اور آسمان کی بادشاہی کے وارث بن جائیں۔ اب ہم نرسنگے کی تمثیل کے بارے میں دیکھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے متی 24 باب اس کی 31ویں آیت کو پڑھیں گے۔ متی 24 باب اس کی 31ویں آیت۔ اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ آمین۔ یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ خداوند کی دوسری آمد پر نرسنگا پھونکا جائے گا اور چنے ہوئے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر آپ کو اس کا جواب معلوم ہے تو مجھے امید ہے کہ پھر بھی آپ آخر تک سنیں گے۔ بائبل میں 2 نرسنگے ہیں، ایک جسمانی نرسنگا ہے جو یرو شہر کے گرنے پر پھونکا گیا تھا، اور ایک روحانی نرسنگا ہے جس کا موازنہ جسمانی نرسنگے سے کیا جاتا ہے۔ روحانی نرسنگے کا حقیقی معنی وہ کلام ہے جو واقعات سے روح شناس کرواتا ہے۔ بنیادی طور پر بائبل سے جواب کے لیے آئیے یسایہ 58 باب اس کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں۔ گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر۔ آمین۔ جی ہاں، یہ کہا گیا ہے کہ اپنی آواز کو نرسنگے کی طرح بلند کرو اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور ان کے گناہوں کو ظاہر کرو۔ یہی وجہ ہے کہ خدا چیزوں کو ظاہر کرنے کے لیے لوگوں کو آلات کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ جب یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے تو خدا نے اس زمین پر یسایہ کی طرح ایک وعدہ شدہ چرواہے کا انتخاب کیا اور چنے ہوئے لوگوں کے گھرانے کی بغاوت اور گناہوں کا اعلان کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کو نرسنگا پھونکنے کے لیے استعمال کرتا ہے وہ فرشتہ اور روح ہوگا، اور نرسنگے کی آواز واقعات کا اعلان کرنے والی آواز ہوگی۔ یہ جاننے کے لیے کہ نرسنگا کہاں پھونکا جاتا ہے، آئیے یسایہ 18 باب اس کی 3 آیت کو پڑھتے ہیں۔ اے جہان کے تمام باشندوں اور اے زمین کے رہنے والوں، جب پہاڑوں پر جھنڈا کھڑا کیا جائے تو دیکھو، اور جب نرسنگا پھونکا جائے تو سنو۔ آمین۔
جی ہاں، دنیا کے تمام لوگوں اور زمین پر رہنے والوں کو بتایا جاتا ہے کہ جب پہاڑوں پر جھنڈا اٹھایا جائے تو وہ اسے ضرور دیکھیں، اور جب نرسنگا پھونکا جائے تو اسے ضرور سنیں۔ جیسا کہ یوئیل پہلا باب اس کی 2 آیت میں دیکھا گیا ہے، وہ پہاڑ خدا کا مقدس پہاڑ کوہ سیون ہے۔ پھر اس نبوت کی تکمیل کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے یوحنا 14 باب اس کی 24ویں آیت کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ آمین۔ جی ہاں، یوحنا 14 باب اس کی 24ویں آیت کو دیکھتے ہوئے کیا یسوع یہ نہیں کہتا کہ یہ کلام جو تم سن رہے ہو وہ میرا اپنا نہیں بلکہ اس کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے؟ ان الفاظ کا مطلب ہے کہ خدا کی روح یسوع میں کام کر رہی تھی۔ اس طرح سے یسوع خدا کے کلام کا اعلان کرنے کے لیے پہلی آمد پر ایک نرسنگا تھا، اور وہ جگہ جہاں یسوع اور 12 شاگردوں نے اس کلام کی گواہی دی وہ روحانی کوہ سیون تھا، اور یہ اس زمین پر خدا کی بادشاہی تھی۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے یسوع کی طرف سے اعلان کردہ نرسنگے کی آواز سنی وہ جمع ہوئے اور وہ اس وقت ایمان لائے، اور اس دور میں خدا کی طرف سے منتخب ہوئے اور بچائے گئے تھے۔ اس کے بعد ہم دوسری آمد سے متعلق پیشن گوئیوں کو دیکھیں گے۔ اگر آپ متی 24 باب اس کی 29 تا 31 آیات کو دیکھیں تو کہا گیا ہے کہ ان دنوں کی مصیبت کے فوراً بعد سورج، چاند اور ستارے تاریک ہوں گے اور گر جائیں گے۔ اس وقت ابن آدم یعنی یسوع کی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ وہ آئے گا اور اپنے فرشتوں کو نرسنگے کی بلند آواز کے ساتھ بھیجے گا، اور آسمان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چاروں اطراف سے اپنے چنے ہوئے لوگوں کو جمع کرے گا۔ اگر آپ یہاں تصویر دیکھیں تو میں وضاحت کروں گا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس دن مصیبت کے فوراً بعد سورج، چاند اور ستارے تاریک ہو کر گر جاتے ہیں۔ سورج، چاند اور ستاروں کے تاریک اور گرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے چنے ہوئے لوگوں کی عدالت کی گئی اور یہ روحانی رات بن گئی۔ اس وقت یسوع نے پیشن گوئی کی کہ وہ فرشتوں کو بھیجے گا اور نرسنگے پھونکے گا اور چاروں کونوں سے چنے ہوئے لوگوں کو جمع کر کے کوہ سیون پر لائے گا۔ نرسنگے کی آواز ان واقعات کا اعلان کرنے کی آواز ہے جو مکاشفہ کی تکمیل کے مقام پر پیش آئے تھے، اور وہ لوگ جو نرسنگے کی آواز سنتے ہیں اور کوہ سیون پر جمع ہوتے ہیں آسمان کی بادشاہی کے فرزند بنیں گے جو آج اس دور میں نجات کے کام میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں کتنے نرسنگے پھونکے گئے ہیں؟ جی ہاں، آپ کو معلوم ہوگا، لیکن آئیے اس بات کا جائزہ لیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں کتنے نرسنگے اور ان میں کیا ہے۔ آئیے مکاشفہ 8 باب اس کی پہلی 2 آیات کو پڑھتے ہیں۔ جب اس نے 7ویں مہر کھولی تو آدھ گھنٹے کے قریب آسمان میں خاموشی رہی، اور میں نے ان 7 فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور انہیں 7 نرسنگے دیے گئے۔ آمین۔ جی ہاں، کہا گیا ہے کہ جب 7ویں مہر کھولی گئی تو 7 فرشتوں کے پاس 7 نرسنگے تھے۔ یہاں فرشتہ ایک روح ہے اور نرسنگا ایک شخص۔ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب مکاشفہ کی تکمیل کا وقت آئے گا تو یہ 7 فرشتے ان 7 لوگوں کو نرسنگے کے طور پر استعمال کریں گے، اور یہ 7 نرسنگے کسی بھی وقت ظاہر نہیں ہوتے اور نہ ہی پھونکے جاتے ہیں، بلکہ مکاشفہ 6 باب میں جب 7ویں مہر کھولی جاتی ہے تو سورج، چاند اور ستاروں کے تاریک ہونے اور گرنے کے بعد جب روحانی رات آتی ہے تب 7 نرسنگے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس وقت خدا ان 7 لوگوں کو چنتا ہے جو مکاشفہ کے واقعات کے مقام پر ہوتے ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں جو انہوں نے دیکھے تھے، اور ان 7 میں سے 6 نرسنگے مکاشفہ کے 8ویں اور 9ویں باب میں پھونکے گئے ہیں، اور آخری 7واں نرسنگا مکاشفہ 11 باب میں پھونکا جاتا ہے۔ پہلے 6 نرسنگے خیمہ کے چنے ہوئے لوگوں کے گناہوں اور خطاؤں کا اعلان کرنے والے نرسنگوں کی آواز ہوگی،
اور ساتواں اور آخری نرسنگا، اس کی آواز کس طرح سے مختلف ہے؟ اس کو جاننے کے لیے آئیے مکاشفہ 11 باب اس کی 15ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ مکاشفہ 11 باب اس کی 15ویں آیت۔ اور جب ساتویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا، آمین۔ ساتویں نرسنگے کی آواز نجات کے نرسنگے کی آواز ہے، اور دنیا کی بادشاہی خدا کی بادشاہی بننے کی آواز ہے۔ لہٰذا کلیسیا کے ارکان کے طور پہ ہمیں ساتویں اور آخری نرسنگے کی آواز سن کر دوبارہ پیدا ہونے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، جو مکاشفہ کی کتاب کی حقیقتوں کا اعلان کرتی ہے۔ نئے اہدامے کی تکمیل اور دنیا کی بادشاہی سے خدا کی بادشاہی کے لوگ بن جائیں۔ جاری رکھنے کے لیے ہم مکاشفہ 10 باب اس کی 7ویں آیت کے کلام کو پڑھیں گے۔ بلکہ 7ویں فرشتے کی آواز دینے کے زمانہ میں جب وہ نرسنگا پھونکنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب اس خوشخبری کے موافق جو اس نے اپنے بندوں نبیوں کو دی تھی پورا ہوگا، آمین۔ جی ہاں، یہ کہا گیا ہے کہ جب 7واں فرشتہ نرسنگا پھونکتا ہے تو خدا کے بھید کی تکمیل ہو جائے گی، وہ پورا ہو جائے گا۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں خدا کا راز یا بھید کیا ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سے بھید پورے ہوتے ہیں، آئیے پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 51 تا 54 آیات کو پڑھتے ہیں۔ دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے۔ اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی، آمین۔ آیت 52 کہتی ہے کہ جب نرسنگا پھونکا جائے گا تو مردوں کو لا فانی طور پر زندہ کیا جائے گا۔ اٹھائے جانے کا کیا مطلب ہے؟ جی ہاں، یہ درست ہے، یہ قیامت ہے، اور چونکہ یہ کہا گیا تھا کہ ہم بھی بدل جائیں گے، اس لیے جو لوگ زندہ ہیں وہ فلپیوں 3 باب اس کی 21ویں آیت کے کلام کے مطابق یسوع کے جلال کی مانند ہو جائیں گے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ قیامت اور ابدی زندگی جو تمام مسیحیوں کی امید ہے سچ ہوگی، اور یہ کب ہوگا؟ یہ 7ویں نرسنگے کی آواز پر پورا ہوگا۔ موجودہ وقت وہ وقت ہے جب مکاشفہ 11 باب میں 7واں نرسنگا پھونکا جا رہا ہے۔ 7واں نرسنگا مکاشفہ 22 باب اس کی 16ویں آیت کے مطابق یہ لکھا ہے کہ میں یسوع اپنے پیغمبر کو ان واقعات کی کلیسیاؤں کو گواہی دینے کے لیے بھیجوں گا۔ جو چرواہا اس حقیقت کی گواہی دے گا وہ اس دور میں 7ویں نرسنگے کی حقیقت ہوگا۔ کیا مکاشفہ کی پیشن گوئیاں اور اس کی تکمیل کی گواہی کے بعد آسمان کے رازوں کی تمثیلوں کی گواہی اور ان کے حقیقی معنی دنیا بھر کے لوگوں تک نہیں پہنچ رہے؟ بے شک دنیا میں خدا کی بادشاہی قائم ہو رہی ہے، اور مسیحی تاریخ میں کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ نرسنگا اس قدر زور سے پھونکا گیا ہو جتنا آج پھونکا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے آج دنیا بھر میں بہت سے پاسٹرز گرجا گھروں میں، سیمینریز میں اور غیر قومیں بھی شنچن جی کا ظاہر شدہ کلام سن رہے ہیں۔ کوئی نرسنگا اس سے بڑا نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی نرسنگا اس سے زیادہ بڑا اور ہو سکتا ہے۔ یہ نرسنگا اس قدر زور سے پھونکا جا رہا ہے۔ تو 7ویں نرسنگے کی حقیقت کون ہے؟ وہ جو غالب آتا ہے، نیا یوحنا۔ روحانی نرسنگے کی 2 قسمیں ہیں، خدا کا نرسنگا اور شیطان کا نرسنگا۔ پھر شیطان کا نرسنگا کیا ہے؟ شیطان کے نرسنگے جھوٹ ہیں اور انسانی تعلیمات ہیں، اور جیسا کہ مکاشفہ 18 باب میں دیکھا گیا ہے، وہ جگہ جہاں شیطان کا نرسنگا پھونکا جاتا ہے وہ بابل ہے، شیاطین کے فرقے۔
خدا نے ہر دور میں اپنی مرضی اور مقصد کو نرسنگے کے ذریعے پہنچایا ہے، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کی مرضی بہت سے لوگوں تک پھیل جائے، اس لیے اس نے انہیں ایک گیت کے طور پر ترتیب دیا اور اسے گایا۔ آخر میں ہم دیکھیں گے کہ گیت کا حقیقی مطلب کیا ہے، اور اس نئے گیت کو دیکھیں گے جسے صرف 1,44,000 لوگ ہی جو کوہ سیون پر ہیں اسے سیکھ سکتے ہیں اور اسے گا سکتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے مکاشفہ 15 باب اس کی 3 آیت کے حوالہ کو پڑھتے ہیں۔ مکاشفہ 15 باب اس کی 3 آیت۔ اور وہ خدا کے بندہ موسیٰ کا گیت اور برا کا گیت گا گا کر کہتے تھے، اے خداوند خدا قادر مطلق، تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں، اے ازلی بادشاہ، تیری راہیں راست اور درست ہیں۔ آمین۔ جی ہاں، گیت کی تمثیل ایک ایسا کلام ہے جس کی تبلیغ کی جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس سے بخوبی واقف ہوں گے، لیکن چونکہ یہ ایک اہم پیغام ہے، اگر آپ آخر تک سنیں تو میں اس کی تعریف کروں گا۔ جس کلام کی تبلیغ کی جاتی ہے اس میں پیشن گوئیاں بھی ہوتی ہیں، اور ایسی حقیقتیں بھی ہونی چاہیے جو پوری ہوئیں جن کی تبلیغ کی جاتی ہے۔ مکاشفہ کی تکمیل کے وقت مکاشفہ 15 باب میں یہ لکھا ہے کہ موسیٰ کا گیت اور برے کا گیت گایا جائے گا۔ پھر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گیت کیا صحیح ہے۔ بائبل میں لفظی گیت ہیں اور روحانی گیت بھی ہیں جو لفظی گیتوں کو تمثیلی طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح روحانی گیت کے حقیقی معنی وہ کلام ہے جس کی تبلیغ کی جاتی ہے۔ پرانے زمانے سے خدا کا کلام لوگوں کو یاد کرنے میں مدد کرنے کے لیے حقیقی گیتوں میں اس کلام کو لکھا جاتا رہا ہے۔ زبور 119 اس کی 54 آیت میں لکھا ہے کہ تیرے احکام میرے گیت کا موضوع ہیں، اور زبور 119 اس کی 172ویں آیت میں یہ لکھا ہے، میری زبان تیرے کلام کا گیت گائے کیونکہ تیرے تمام احکام راست ہیں۔ دوسرے لفظوں میں خدا کا کلام ایک گیت ہے۔ موسیٰ کے الفاظ اس وقت ایک گیت تھے، اور 4 اناجیل کے الفاظ بھی ایک گیت تھے۔ پھر آئیے استثناء 13 باب اس کی 19 تا 21 آیات کو پڑھیں جو موسیٰ کے گیت کو بیان کرتی ہیں۔ سو تم یہ گیت اپنے لیے لکھ لو اور تو اسے بنی اسرائیل کو سکھانا اور ان کو حفظ کرا دینا، تاکہ یہ گیت بنی اسرائیل کے خلاف میرا گواہ رہے، اس لیے کہ جب میں ان کو اس ملک میں جس کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی اور جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے پہنچا دوں گا، اور وہ خوب کھا کھا کر موٹے ہو جائیں گے، تب وہ اور معبودوں کی طرف پھر جائیں گے اور ان کی عبادت کریں گے اور مجھے حقیر جانیں گے اور میرے عہد کو توڑ ڈالیں گے۔ اور یوں ہوگا کہ جب بہت سی بلائیں اور مصیبتیں ان پر آئیں گی تو یہ گیت گواہ کی طرح ان پر شہادت دے گا، اس لیے کہ اسے ان کی اولاد کبھی نہیں بھولے گی، کیونکہ اس وقت بھی ان کو اس ملک میں پہنچانے سے پیشتر جس کی قسم میں نے کھائی ہے، میں ان کے خیال کو جس میں وہ ہیں جانتا ہوں۔ آمین۔ استثناء 31 باب کا کلام وہ الفاظ اور گیت ہیں جو خدا نے بنی اسرائیل کو موسیٰ کے ذریعے کنعان کی سرزمین میں داخل ہونے سے پہلے گانا سکھایا تھا۔ اس گیت کا مواد ایک پیشن گوئی تھی کہ جب وہ کنعان کی سرزمین میں داخل ہوں گے تو وہ اپنا پیٹ بھر کر کھائیں گے، اور پھر وہ خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں اور بتوں کی عبادت کریں گے۔ اس لیے اس نے کہا کہ یہ گیت گواہ کی طرح ہوگا جب وہ عہد کو توڑیں گے اور آفت و مصیبتوں کا سامنا کریں گے۔ اس طرح خدا تعالیٰ نے مستقبل کے واقعات کو ایک گیت بنا کر کہا کہ آئندہ نسلوں کو گواہی دیں، اور جب پیشن گوئیاں پوری ہوئیں تو یہ گیت ان کا گواہ بن گیا۔ بس گیت کے حقیقی معنی، گیت کی تمثیل وہ کلام ہے جس کی گواہی دی جاتی ہے۔ تو پھر موسیٰ کا گیت کیا ہے؟ یہ پرانے عہد نامے کا کلام ہوگا جو موسیٰ کے ساتھ شروع ہوا تھا، اور برے کا گیت یسوع جو کہ برہ ہے،
سو لہٰذا یہ نئے عہد نامے کا کلام ہوگا جو یسوع کے ساتھ شروع ہوا تھا، اور گیت گانے کا مطلب کلام کی منادی کرنا ہے، کلام کی تبلیغ کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک نیا گیت بھی ہے، اور نئے گیت کا مطلب سمجھنے کے لیے آئیے مکاشفہ 14 باب اس کی 3 آیت کو پڑھتے ہیں۔ مکاشفہ 14 باب اس کی 3 آیت۔ وہ تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت گا رہے تھے، اور ان 1,44,000 شخصوں کے سوا جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا۔ آمین۔ یہ لکھا ہے کہ کوہ سیون پر 1,44,000 ایک نیا گیت سیکھتے اور گاتے ہیں۔ اگر گیت ایک ایسا کلام ہے جس کی گواہی دی گئی ہے تو نیا گیت پیشن گوئیوں کی تکمیل کی خوشخبری ہوگا۔ لہٰذا مکاشفہ کی کتاب میں پوری ہونے والی حقیقتیں جو مکاشفہ کی کتاب کے مطابق پوری ہوتی ہیں، ایک نیا گیت بن جاتا ہے۔ اسے نیا گیت کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک نئی خوشخبری اور ایک نیا کلام ہے جس کے بارے میں پوری دنیا میں کسی نے نہیں سنا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی نیا گیت نہیں سیکھ سکتا سوائے 1,44,000 لوگوں کے، یا کوہ سیون پر کٹائی اور مہر بند کیے گئے لوگوں کے۔ کوہ سیون پر صرف 12 قبیلے ہی نیا گیت سیکھ سکتے ہیں۔ پھر صرف کوہ سیون پر ہی کیوں یہ گیت سیکھا جا سکتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک وعدہ شدہ چرواہا ہے جس نے مکاشفہ کی پوری کتاب کے واقعات دیکھے اور سنے ہیں۔ بس آج دوسری آمد کے وقت ہم پر ایک نئے گیت کے ساتھ مہر لگائی جانی چاہیے، جس کا وعدہ کیا ہوا چرواہا جو غالب آیا ہے گواہی دیتا ہے، تاکہ ہم وہ بادشاہی اور کاہن بن سکیں جو خدا کے ہوں اور نجات پائیں۔ اب میں نتیجہ اخذ کرتا ہوں۔ مہر کی تمثیل جو ہم نے آج سیکھی وہ خدا کا کلام ہے، اور نرسنگا ایک شخص ہے جو واقعات کو ظاہر کرتا ہے، اور گیت وہ کلام ہے جس کی گواہی دی جاتی ہے، اور نیا گیت پیشن گوئیوں کی تکمیل کی خوشخبری ہے۔ خدا ان کی دوسری آمد پر یسوع فرشتوں کے ساتھ سیون کے پہاڑ پر آتا ہے، نرسنگا پھونکتا ہے، چنے ہوئے لوگوں کو جمع کرتا ہے، ان پر مہر لگاتا ہے اور انہیں نیا گیت سکھاتا ہے۔ اس وقت مہر اور نرسنگے کی حقیقت جو یسوع نے چنا ہے وہ وہی ہو جائے گا جو غالب آئے گا، جو شیطان کے جھوٹے چرواہے کے خلاف جنگ میں اس ظاہر شدہ کلام سے جو نرسنگے کی آواز ہے غالب آتا ہے۔ وہ کلام جو ہم نے آج سیکھا نئے گیت میں مہر بند ہونے کا کلام ہے۔ وہ مقدسین جو خداوند کی دوسری آمد کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو اس کے ذریعے سے ظاہر شدہ کلام کے نرسنگے کی آواز سننی چاہیے جس نے فتح حاصل کی اور کوہ سیون پر جمع کیا جہاں خدا اور یسوع ایک ساتھ ہیں۔ اور مقدسین کو نئے گیت کے ظاہر شدہ کلام کے ساتھ مہر لگا کر خدا کی نئی بادشاہی اور نئے لوگ بننا چاہیے۔ آخر میں اگر ہم آسمان کے رازوں کو نہیں سمجھیں گے تو ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ آج چونکہ حقیقت تمثیلوں میں بیان کی گئی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ سیمینار کے ذریعے ہر ایک کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کو سمجھنے اور جاننے کا موقع ملے گا جو کہ یسوع نے اپنے وعدے کے مطابق ہمیں واضح طور پر بتائے ہیں۔ اگلی بار تمثیلی جاندار اور ہوا کے حوالے سے تعارفی سبق نمبر 17 ہے۔ بہت اچھے انسٹرکٹرز ہیں جو مجھ سے بہتر ہیں، جو آپ سے ملنے کے منتظر ہیں، لہٰذا مجھے امید ہے کہ آپ اگلی بار پھر ضرور شامل ہوں گے۔ آخر میں ہم ایک ساتھ یہ کہہ کر الوداع کہیں گے، ہم خدا اور یسوع میں ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ آئیں دعا کریں۔ اے خدا ہمارے مقدس باپ، ہم آپ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ صحیح وقت آ گیا ہے اور بائبل کو پورا کرنے اور سیون کے مقدس پہاڑ سے قیمتی نرسنگا دینے کے لیے آپ کے واقعی شکر گزار ہیں، تاکہ دنیا کے تمام لوگ اسے سن سکیں۔ برائے کرم ہر اس دل کو یاد رکھیں جو اس نرسنگے کی آواز سنتا ہے اور راہ دکھاتا ہے، تاکہ ہر کوئی تیری سیون کی بادشاہی میں آ سکے۔
اس سیمینار کے ذریعے جو دنیا بھر کے تمام پاسٹرز، چرچ کے اراکین اور کلیسیا کے اراکین کو دیا جاتا ہے، براہ کرم انہیں بہت زیادہ فضل حاصل کرنے اور سمجھنے اور مہر بند ہونے کی اجازت دیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند ہماری آخر تک رہنمائی کرے، اور یہ ہم سب کچھ یسوع کے نام پر مانگتے ہیں اور ہم ایمانداری سے دعا کرتے ہیں، آمین۔ آخر تک سننے کا بہت بہت شکریہ۔